آریان خانزادہ بلو پینٹ پر سفید شرٹ پر بلو کوٹ میں ملبوس ہاسپٹل کے اپنے کمرے میں چیئر کے ساتھ اسٹیک لگائے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ بکس کو سرسری نگاہوں سے دیکھتے، سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، باہر شدید بارش ہو رہی تھی، گرمش 6-7 بجے تک چلی جاتی تھی۔ وہ آج سارا دن ڈاکٹر مہین کے ساتھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے حکم پر وہ ڈاکٹر مہین کے پاس سے ہلی بھی نہیں تھی۔ پورے ہاسپٹل میں جدید کیمرے نصب تھے۔ مردانہ وارڈ میں کیمرے نصب تھے، زنانہ وارڈ میں اور ہاسپٹل کے کمروں میں کیمرے نصب نہیں تھے، مگر ہاسپٹل کے ہال اور بہت سی جگہوں پر کیمرے نصب تھے۔ جن جگہوں پر کیمرے نصب نہیں تھے وہاں آریان خانزادہ وائرلیس جدید بہت چھوٹے چھوٹے مائکرو کیمرے اس انداز میں نصب کر چکا تھا کہ کوئی بھی ان کیمروں تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وہ یہاں پر اپنی پہچان کو ایک نئی پہچان، نیا نام دینے آیا تھا، مگر اب اسے جازل آغیار لغاری تک پہنچنا تھا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود اس تک کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا، سوائے اس کے کہ وہ قطر کا رہائشی تھا۔ وہاں کے سلطنتی شہزادوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اتنا اثر و رسوخ والا انسان ادھر کیا کر رہا تھا؟ وہ حیران تھا، مگر وہ یہاں ایک ڈاکٹر کے طور پر اپائنٹ تھا۔ وہ جازل آغیار لغاری سے فی الحال دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے اذلان سکندر کو جے کے سے آزاد کروانا تھا۔ اس کا فی الحال یہی مقصد تھا۔ تب تک وہ جے کے کو کسی قیمت پر خود پر شک نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا تھا۔ جازل آغیار لغاری اس کے لیے کوئی جال بھی ہو سکتا تھا۔ اذلان سکندر کی زندگی کے لیے آریان خانزادہ کا آزاد رہنا ضروری تھا۔ حاکم خان کی ناپاک بیٹی زرمش خان اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس کا بدلہ تھی، اس کے سینے میں دہکتی آگ کا وہ حصہ جو اسے برسوں سے جلائے ہوئے تھی۔ یہ بدلہ ان 4 قبروں کی کھدائی تھا جو آج سے 20 سال پہلے اس نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھیں۔ وہ ناپاک وجود اسی بدلے کا حصہ تھی، جس میں آج بھی وہ اس کی قبر کھودنے کا خواہش مند تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ حاکم خان کے ہاتھوں پر اس کا خون ہو، قبر وہ خود کھود لے گا۔ آریان خانزادہ کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، سگریٹ دانتوں میں دبا گیا تھا۔ آنکھیں موندے ہی لائٹر سے اس نے سگریٹ جلایا۔ سگریٹ ابھی تک وہ دانتوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ اپنا مقصد نہیں بھول سکتا تھا۔ بدلے کی آگ سے بھی زیادہ اس پر اپنے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ ان درندوں سے اپنے ملک کا صفایا کرنا تھا جو اس کے ملک کو دیمک کی طرح چاٹتے کھوکھلا کر رہے تھے۔ یہاں آ کر اس کا بدلہ، اس کے اندر جلتی دہکتی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اب وہ ناپاک وجود کچھ بھی کرے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، مگر اس ناپاک وجود کی قبر تو عنقریب کھودی جانی ہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے ہنستے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ جلتا سگریٹ اس کے سفید چمکدار دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ ناپاک وجود، میرا ناپاک وجود، وہ ہنستے ہوئے اونچے قہقہے لگا رہا تھا۔ آریان خانزادہ آنکھیں کھولے، اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے، اسے اپنی پینٹ میں ڈالتے ہوئے کرسی سے اٹھا۔ سگریٹ دانتوں میں ہی دبا تھا۔ وہ لائٹر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے، دانتوں میں سگریٹ کو 2 انگلیوں سے جکڑے، گہرا کش لیتے، دھواں چھوڑتے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ ہاسپٹل سے باہر کی طرف تھا۔ اس وقت پورے ہاسپٹل میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ سردیوں کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، اسی بارش سے جسے اسے شدید نفرت تھی۔ سینے کے اندر اٹھتے بدلے کے دہکتے بھانبر تیز الاؤ اختیار کر لیتے تھے۔ اسی اوائل نومبر کی بارش میں وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، اپنا بچپن بھی کھو چکا تھا۔ 20 سال پہلے بھی وہ 10 سال کا ہوتے 30 سال کا آریان خانزادہ تھا۔ آج بھی وہ وہی آریان خانزادہ تھا جو برسوں پہلے 30 سال کا ہو چکا تھا۔ اس ایک رات نے اس کی عمر میں تیزی سے اضافہ کیا تھا۔ اس ایک رات نے اس سے ہر آغوش چھین لی تھی۔ اس ایک رات کے بعد وہ کتنے دن اس حویلی میں تنہا رہا تھا۔ وہ 10 سال کی عمر میں بے ہوش شازماں اور روتی بلکتی رشنا کو سنبھالتا رہا۔ اپنی ماں کے وجود سے کبھی چادر سرکتی نہیں دیکھی تھی، مگر اس رات کے بعد اپنی ماں کے خون آلود کپڑے تک دیکھے تھے۔
رشنا خان کو وہ کتنے دنوں تک باسی روٹیاں پانی میں بھگو کر کھلاتا رہا تھا۔ اس ناپاک وجود کے لیے اس کے اندر دہکتی آگ کیسے کم ہو سکتی تھی؟ تبھی وہ چاہتا تھا وہ اس کے سامنے نہ آئے۔ ان 7 ماہ میں نفرت بدلے کی آگ میں جلتے اس وجود سے صرف نفرت کرتا رہا تھا۔ اس وحشت زدہ حویلی میں اس کی سسکیاں سنائی دیتی، صرف اس کے بدلے کی آگ کو بھڑکاتی تھیں۔ وہ 4 قبریں کبھی نہیں بھول سکتا تھا، نہ اس ناپاک وجود کو وہ اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے ہال سے گلاس ونڈو سے بارش پر نگاہیں جمائے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے اس کے بھاری قدم باہر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے نکلتے باہر آیا۔ ٹھنڈی بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ پارکنگ ایریا کی طرف جاتے اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ سبز آنکھوں میں سرخی کی گہری رمق چھائی تھی۔ وہ بلو آنچل اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ وحشی درندہ تھا۔ وہ آریان خان زادہ تھا۔ اس کی نگاہوں سے کچھ اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس ناپاک وجود کے بدن سے اٹھتی کستوری خوشبو اس تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے جسم کی کستوری الگ سی خوشبو سے وہ واقفیت رکھتا تھا۔ اس برستی بارش نے اس کے اندر جیسے کچھ محسوس کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تو اس ناپاک وجود کو اس کی سانسوں کے چلتے مدھم رقص سے اس کی موجودگی محسوس کر لیتا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ مردانہ جنرل وارڈ کی طرف تھا، جہاں وہ ناپاک وجود گیا تھا۔ آریان خان زادہ کے پھولتے مسلز کے ساتھ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ رات کے اس پہر چیرتے سناٹے میں مردانہ وارڈ میں آخر کیا کرنے گئی تھی؟ زرمش نے مردانہ وارڈ میں داخل ہوتے وہاں نگاہیں دوڑائیں۔ اس وقت اس وارڈ میں بیڈ پر ایک ہی پیشنٹ تھا جس کے بلڈ سیمپل لینے کا اسے کہا گیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ وہ اپنے سر پر نیلی شال اچھی طرح سے جماتے بیڈ پر لیٹے اس پیشنٹ کی طرف بڑھی۔ دلپذیر نام ہے آپ کا؟ زرمش نے تکیے سے ٹیک لگائے 24-25 سال کے لڑکے سے پوچھا۔ جی ہم ہی ہیں دلپذیر ڈاکٹر، وہ زرمش کو وہاں حیرانگی سے دیکھتے بولا۔ مردانہ وارڈ میں رات کے اس وقت اکیلی لڑکی کا ہونا ہی حیران کن تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ اپنا بازو ادھر کریں، زرمش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دلپذیر خان نے زرمش کی جھکی نگاہیں اور سرخ چہرہ دیکھتے ہنستے ہوئے اپنی آستین کے کف کھولتے ہوئے اپنی آستین کوہنی تک چڑھاتے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ سیدھی کریں کلائی، زرمش نے نگاہیں جھکائے ہی کہا تھا۔ دلپذیر خان نے پہلے سے بھی زیادہ گہری نگاہ زرمش پر ڈالی تھی۔ اس کی جھکی نگاہیں، کپ کپاتا ہاتھ اس پر باور کروا گیا تھا وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ آپ سیدھا کر لو ڈاکٹر، جو بھی ہمارا خون کا ٹیسٹ ہو اس میں تو ڈاکٹر ہمارا کلائی جکڑ کر یہ سرنج اندر کرتا ہے۔ دلپذیر خان نے زرمش کے ہاتھ میں پکڑی سرنج کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ میل ڈاکٹر کرتے ہوں گے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، صرف بلڈ سیمپل لیتی ہوں، اپنی کلائی سیدھی کریں۔ زرمش نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تم نرس ہے؟ دلپذیر نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں نرس نہیں ہوں، صرف بلڈ سیمپل لیتی ہوں، اپنی کلائی سیدھی کریں۔ زرمش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دلپذیر زرمش کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے کہکا لگاتے اپنی کلائی سیدھی کر گیا۔ زرمش نے اس کی کلائی میں نظر آتی وینز پر کاٹن رکھتے سرنج سے احتیاط سے بلڈ لیا۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے آگے بڑھی تھی۔ وہ نرمی سے زرمش کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ زرمش نے بے یقینی سے اس پر اپنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑی۔ تم ڈاکٹر نہیں، نرس نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم اتنا رات کو یہاں کس لیے آیا؟ اس نے زرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا۔ کس لیے آئی ہوں؟ زرمش نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ تم ہمارے لیے آیا، ہم جانتا ہے۔ پورا سوات میں دلپذیر خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی نہیں۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے خود پسندی سے بولا۔ دلپذیر کی بات پر زرمش نے غصے سے اپنا ہاتھ مزید سختی سے کھینچا۔ وہ ہنستے ہوئے زرمش کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ اسی لمحے مردانہ وارڈ کا بھاری گلاس ڈور کھولتے آریان خان زادہ اندر داخل ہوا تھا۔ آریان خان زادہ کو دیکھتے
زرمش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ دل پذیر خان سے چھڑوا چکی تھی۔ وہ بدحواس ہوتے تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ پیچھے کو ہوتے اپنے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی۔ زرمش کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ آریان خان زادہ دل پذیر کے اتنے پاس اسے کھڑا دیکھتے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ دل پذیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ آریان خان زادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں بھڑکتی آگ جلی۔ آریان خان زادہ نے دل پذیر کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹک گیا۔ دل پذیر خان کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ زرمش یہ دیکھتے اپنی چیخ لبوں میں دبا گئی۔ آریان خان زادہ نے اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں اس کے پلاسٹر چڑھی ٹانگ پر رکھتے اس کی ٹانگ بے دردی سے مس لی۔ دل پذیر درد سے کراہتے بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ زرمش چکراتے وجود کے ساتھ آریان خان زادہ کو دیکھ رہی۔ وہ اس کی زخمی ٹانگ پر اب بے دردی سے اپنا پورا وزن ڈالے کھڑا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ہم کو چھوڑ دو، ہم نے تو صرف اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ اس ہاتھ کو تو سزا ملے گی، تو اب اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ آریان خان زادہ نے اس کی ٹانگ پر دباؤ ڈالتے اسے گریبان سے جکڑے اپنی طرف کھینچا۔ وہ درد سے کراہتے چیخ رہا تھا۔ آریان خان زادہ نے جھکتے ہوئے اس کے اوپر بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز پر زرمش اپنے حلق سے نکلتی چیخ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ آریان خان زادہ نے مڑتے ہوئے اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ زرمش اس کی خون اتری نگاہ پر خوف سے لرزتے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی۔ آریان خان زادہ نے زرمش کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے دل پذیر کے ٹوٹے ہاتھ کو جکڑتے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالتے اسے کھولتے اس کا لیکوڈ اس کے ہاتھ پر ڈالا تو دل پذیر خان کی دردناک چیخیں اس طرح سے گونجی تھیں کہ زرمش کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ دل پذیر کا ہاتھ تیزی سے نیلا ہو رہا تھا۔ تیرے ہاتھ کی ہڈی جڑ بھی جائے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تیرے ہاتھ کو اب کبھی ٹھیک نہیں کر سکے گا، اب یہ ساری عمر بے جان رہے گا۔ آریان خان زادہ اس کے جبڑے کو دبوچتے چیخا۔ دل پذیر کی فلک شگاف چیخیں مردانہ وارڈ کو ہلا کر رکھ چکی تھیں۔ کیوں چھوا اسے؟ وہ خون اشام درندے کی مانی دھاڑا تھا۔ زرمش کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ یہ وحشی درندہ دل پذیر کا یہ حال کر چکا تھا، اسے اب اس سب کی کیا سزا دینے والا تھا؟ زرمش اپنا ہاتھ اپنی شال کے نیچے چھپا گئی تھی۔ شہرام خان جو اس وقت ہسپتال میں داخل ہوا تھا، وہ بلو جینز پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مردانہ وارڈ سے آتی چیخوں کی آواز سن کر وہ مردانہ وارڈ کا بھاری سلائڈ ڈور کھولتے اندر داخل ہوا۔ یہ سب دیکھتے وہ حیران ہوتے بے یقین ہوا۔ سر شہرام! زرمش شہرام خان کو پکارتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آریان خان زادہ نے چہرہ موڑتے اس کی طرف خون خوار نگاہ ڈالتے اسے شہرام کی طرف بڑھنے سے منع کیا تھا۔ وہ اس کی خون اتری آنکھوں کا اشارہ سمجھتے دیوار میں سمائی تھی۔ وہ اب سسکتے ہوئے آریان خان زادہ کو دیکھتے اپنا ہاتھ شال میں ہی چھپائے ہوئے تھی جو دل پذیر نے چھوا تھا۔ شہرام خان نے زرمش کے کپکپاتے وجود اور دل پذیر کے کراہتے وجود کو دیکھتے آریان خان زادہ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آریان؟ شہرام خان نے غصے سے گرجتے ہوئے آریان خان زادہ کو کندھے سے جکڑے دل پذیر خان سے دور کرنے کی سعی کی۔ وہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے ہوئے تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اسے نہ چھوڑتا یقیناً دل پذیر خان کا جبڑا ٹوٹ جاتا۔ یہاں کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس چیز کا حساب تو میں خود لوں گا، مگر مجھے ابھی اس کی جان لینی ہے جس نے مس خان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ طیش و عالم سے چیخا تھا۔ مس خان؟ شہرام خان نے الجھن بھرے لہجے میں مس خان دہراتے ہوئے زرمش کی طرف دیکھا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ شہرام خان نے زرمش کو
قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ زرمش شہرام خان کی سرد نگاہوں کو دیکھتے مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ اپنی نگاہیں اس غلیظ انسان پر گاڑ شہرام خان، وہ دل پذیر کو چھوڑتے زرمش اور شہرام کے درمیان حائل ہوا۔ آریان خان زادہ کی چوڑی پشت کے پیچھے زرمش کا نازک وجود چھپ گیا تھا۔ شہرام خان کی زرد نگاہ زرمش پر پڑتی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دہکتی سانسوں میں تپش مزید بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں، مجھے بتاؤ گے؟ کیوں تماشا بنایا میرے ہسپتال میں؟ شہرام خان نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے آریان خان زادہ کی خون اتری آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑی۔ یہاں کیا ہوا اس کی بات پرس پورے ہاسپٹل سٹاف سے ہوگی، ایک ایک سے حساب لوں گا۔ آریان خان زادہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دل پذیر کی پلاسٹر چڑھی زخمی ٹانگ پر بے دردی سے بوٹ والا پاؤں مارا۔ دل پذیر خان کی ایک بار پھر سے دل خراش چیخیں گونجی تھیں۔ شہرام خان کی آنکھوں کا رنگ بھی اب سرخی مائل ہوا تھا۔ آریان خان زادہ زرمش کی طرف بڑھتے، اس کی کلائی جکڑے بھاری قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش بری طرح سے لرزتے ہوئے اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ شہرام خان حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہرام خان نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے پر بامشکل کنٹرول کیا تھا۔ دل پذیر کی حالت دیکھتے وہ تیزی سے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھا، جہاں سینئر ڈاکٹر شمروز موجود تھا۔ وہ اس کے بعد آریان خان زادہ سے نبٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آریان خان زادہ زرمش کی کلائی جکڑے اپنے آفس میں داخل ہوتے اسے دیوار میں پٹک گیا۔ وہ اپنی نیلی شال میں اپنا ہاتھ سختی سے لپیٹ گئی تھی۔ اپنے گالوں پر اس نے ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ دل پذیر خان کے ہاتھ کی حالت دیکھتے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے وہ آدھی بچی شیشی اپنی پاکٹ میں واپس ڈال لی تھی۔ آریان خان زادہ نے اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے وہ شیشی نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ زرمش وہ شیشی دیکھتے خوف سے بری طرح سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خان زادہ اپنے سلکی نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے زرمش پر سرد سرخ نگاہ ڈالتے ٹیبل پر بیٹھا۔ زرمش کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے اس نے اس کی خوفزدہ نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ اس شیشی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ان ہیزل گرے آنکھوں میں اس کے لیے خوف نہیں بلکہ اس محلول کے لیے تھا جو اس نے دل پذیر کے ہاتھ پہ ڈالا تھا۔ آریان خان زادہ نے جبڑے بھیجتے وہ شیشی اٹھا کر سامنے دیوار میں پٹکی۔ شیشی گرتی ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی تھی۔ زرمش کی فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ خبردار آواز نکالی مس خان، ورنہ تمہارے ہاتھ کو سزا دینے کے لیے میرے پاس ایسی بہت سی شیشیاں ہیں جو تمہارے ہاتھ کو ہی نہیں تمہارے ناپاک وجود کو بھی نکارا کر دیں گی۔ وہ ٹیبل سے اٹھتے اس کی طرف بڑھتے، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اسے محصور کر گیا۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اپنی ہچکیاں روکی تھیں۔ کیوں گئی وہاں، وہ بھی رات کے اس وقت؟ آریان خان زادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے سوال داغا۔ وہ بلڈ کے سیمپل لینے گئی تھی۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بامشکل جواب دیا۔ مردانہ وارڈ میں کسی فیمیل ڈاکٹر کو بھی آج تک جاتے دیکھا ہے تم نے، جو تم آدھی رات کو تنہا چل پڑی؟ آریان خان زادہ کے خون جماتے لہجے میں کیے گئے سوال پر وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ کیوں گئی ادھر؟ کس چیز نے تمہیں ادھر جانے پر مجبور کیا؟ دل پذیر کا غلیظ چہرہ ادھر لے گیا تھا تمہیں؟ ہاں؟ وہ اس کے ایک طرف دیوار پر مکے مارتا ہوا دھاڑا۔ میں نے آج تک اس سے پہلے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولتے دیوار میں سما رہی تھی۔ ہاں، پہلے نہیں دیکھا تھا، آج تو دیکھ لیا۔ آریان سلگتے لہجے میں غرایا۔ نہیں دیکھا، سچ کہہ رہی ہوں، لالا کی قسم کھاتی ہوں، مم میں نے دل پذیر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معصومیت سے کہتے اپنی گردن کو 2 انگلیوں سے جکڑا تھا۔ وہ اس کے معصوم نقوش اور اس کی معصوم انداز پر لب بھیج گیا تھا۔ آریان خان زادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اس سے دور ہوا۔ وہ اب اس کے سامنے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے خون اشام درندے کی طرح گھور رہا تھا۔
درمش اسے دیکھتے اپنے ہاتھ کو ابھی بھی اپنی نیلی شال میں چھپائے ہوئے تھی۔ گڈ ایکٹ مس خان، اپنے ہاتھ کو چھپانا ہی چاہیے مجھ سے، ورنہ میرا جی یہی کر رہا ہے تمہارے اس ہاتھ کے ساتھ وہی سلوک کروں جو دل پذیر کے ساتھ کیا۔ اس نے لفظ چباتے ہوئے اس کی شال میں لپٹے ہاتھ پر نگاہ ڈالی۔ ہاتھ اس نے پکڑا تھا، میں نے نہیں، درمش نے گھبراتے ہوئے وضاحت دی۔ جانتا ہوں یہ ہاتھ اس ذلیل انسان نے چھوا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے اور تمہارا ہاتھ صحیح سلامت ہے۔ وہ اپنی پھولتی رگوں پر قابو پاتے غرایا۔ درمش کی ہیزل گرے آنکھیں اس کے چوڑے وجود پر ٹکی تھیں۔ بلو کوٹ میں بھی اس کے بازو کے مسلز پھولتے واضح ہو رہے تھے۔ اس کے کوٹ کے آستین کافی فٹنگ میں محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی غصے سے اس کے مسلز پھول رہے ہیں۔ وہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ بلڈ لینے کے لیے اس غلیظ وجود کو تو چھوا تھا تم نے؟ آریان خان زادہ نے ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ کو گھماتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، درمش نے پیپر ویٹ کو دیکھتے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ آریان خان زادہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ ادھر آؤ، میرا بلڈ لیتے مجھے بتاؤ تم نے بغیر چھوئے کیسے لیا تھا؟ آریان نے ٹیبل پر پڑی سرنج کو پیکٹ سے نکالتے درمش کو اپنی طرف بلایا۔ درمش کی جان لبوں پر سہجی تھی، رنگت زرد ہوئی تھی۔ ادھر آؤ مس خان، وہ اسے سٹیل ادھر جمے دیکھ کر دھاڑا۔ درمش جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے وہ سرنج پکڑ گئی تھی۔ ایک ہاتھ وہ ابھی تک شال میں جکڑے ہوئے تھی۔ آریان خان زادہ نے سرد نگاہوں سے اس کے شال میں لپٹے ہاتھ کو دیکھتے اس کے وجود پر نگاہ ڈالی۔ شال اس کے کندھوں پر تھی، اس کا سینہ اچھی طرح کور کیے ہوئے تھی۔ اس کے براؤن چاکلیٹی سلکی بال کیچر میں مقید تھے۔ بہت سی لیٹیں اس کے چہرے پر بکھری تھیں۔ شال سے ہاتھ باہر نکالو، آریان خان زادہ غصے سے غرایا۔ درمش نے جلدی سے اپنا ہاتھ شال سے باہر نکالا۔ آریان خان زادہ نے اپنا بلو کوٹ اتارتے ہوئے صوفے پر اچھالا۔ سفید شرٹ میں اس کی شرٹ پھولتے مسلز پر جیسے اس کے وجود سے اترنے کو تیار تھی۔ آریان خان زادہ نے اپنے بازو کے کف کھولتے اپنی آستین کوہنی تک چڑھاتے اپنا بازو درمش کے سامنے کیا۔ درمش نے گہرے سانس لیتے کانپتے ہاتھ سے سرنج کو آریان خان زادہ کی کلائی کی طرف بڑھایا۔ وہ نظریں جھکائے لرزتے ہوئے بنا اسے چھوئے اس کی کلائی سے خون لینے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ اس کی شال اس کے ایک شانے پر ڈھلک چکی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ آریان خان زادہ اس کے بدن سے اٹھتی اس کی مخصوص کستوری خوشبو محسوس کرتے اپنے جبڑے بھیج گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اتنے قریب دل پذیر خان کے کھڑی تھی۔ آریان خان زادہ نے پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے زمین پہ مارا تھا۔ درمش خوفزدہ ہوتے اچھلی تھی۔ یہیں کھڑی رہو اور دکھاؤ مجھے اس غلیظ انسان کو چھوئے بغیر کیسے اس کا بلڈ لیا۔ آریان خان زادہ اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس پر سرد نگاہیں گاڑ گیا۔ درمش نے اس بات میں سر ہلاتے جلدی سے اس کی وین میں سرنج پوست کی۔ وہ بنا اسے چھوئے بلڈ لینے کے لیے اس کی کلائی زخمی کر چکی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ مردانہ وارڈ میں اس کا جنگلی روپ دیکھ چکی تھی۔ ویسے بھی وہ اس وحشی درندے سے موت سے زیادہ خوف کھاتی تھی۔ آریان خان زادہ اپنی وین سے خون بہتے دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں جبڑے بھیجے سن رہا تھا۔ مقابل کی منتشر خوفزدہ دھڑکنیں اس کے کانوں میں بج رہی تھیں۔ درمش اب بری طرح سے سسکاریاں بھرتے اس کا بلڈ لینے کی کوشش کر رہی تھی، جو مقابل کے اتنے نزدیکی پر اس کی کلائی جکڑنے پر بھی ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا بلڈ نہیں لے سکتی تھی۔ یہ کام صرف اسی کا تھا۔ بتائیں مس خان، مجھے کیسے لیا تھا دل پذیر کا بلڈ؟ ایسے ہی اسے زخمی کر کے لیا تھا۔ آریان خان زادہ نے اسے بازو سے جکڑے خود سے دور جھٹکا۔ وہ پیچھے کو ہوتے ٹیبل سے جا لگی تھی۔ آریان خان زادہ نے اپنی سبز خون اتری آنکھوں سے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ اب اپنی شال سے اپنے گال اور ناک بے دردی سے صاف کرتے ہچکیاں بھر رہی تھی۔
آریان خان زادہ نے ٹیبل سے بینڈیج کا پیکٹ اٹھائے اس کی طرف قدم بڑھائے۔